بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی۔ دعا گو مولا ہم سب کا اس فرش اعضا پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ چونکہ مجلس میں صبح اپنے حصے کی حاضری دے چکا ہوں، یہ ابھی محترم جناب سید ناصر عباس جعفری صاحب کا حکم، تو میں دو جملے اور بابا سید مشتاق حسین شہزاد تشریف فرما ہیں اور ہمارے انگلینڈ میں UK میں ایمبیسیڈر جناب سید ابن عباس بخاری صاحب تشریف فرما ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرے بھائی محترم جناب سردار وسیم عباس صاحب تشریف فرما ہیں اور دیگر جتنے ابا بیٹھے ہیں۔ ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا اور ہمارے فخر ملت جعفریہ جناب فیصل رضا عابدی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اصل رضوی صاحب، میں سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ کر آپ سے دعا کا طالب ہوں گا۔ محترم میرے بھائی بحر المصائب وسیم عباس صاحب قبلہ، 1400 سال ہو گئے ذکر اہل بیت کو ہوتے ہوئے۔ شیعہ نے حیدر کرار نے نہ کسی ملک کی پرواہ کی، نہ کسی وقت کا احساس رکھا، نہ موسم دیکھا، دن ہے رات ہے صبح ہے شام ہے، پاکستان ہے انگلینڈ ہے فرانس ہے، کوئی جگہ ہے۔ 1400 سال ہو گئے ذکر اہل بیت کو ہوتے ہوئے۔ کبھی آپ نے سوچا وجہ کیا ہے؟ ان 1400 سال میں ہر دور میں یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا۔ جس سے میری بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا۔ میں نے ایک جملہ کہنا ہے اور ممبر میں ابن عباس صاحب تشریف فرما ہے، بابا جی بیٹھے، مجلس میں اپنے حصے کی پڑھ چکا ہوں، لیکن چونکہ اب انہوں نے مجھے اچانک کہا تو میں ایک جملہ بی بی کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 1400 سال ہو گئے ذکر اہل بیت کو ہوتے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر دور میں یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا۔ یزید کبھی ولید کی صورت میں آیا، کبھی مروان کی صورت میں آیا، کبھی ہشام کی صورت میں آیا، بدلے میں حسین ایک رہا۔ وجہ کیا ہے؟ جرمنی کے ایک غیر مسلم شخص نے کہا میں بتاتا ہوں کہ ہر دور میں یزید کیوں بدلتا رہا اور حسین ایک کیوں رہا۔ اس نے کہا اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یزید کی ماں میسونہ جیسی اللہ کئی ماہ دنیا میں پیدا کرتا رہا اور وہ یزید جیسے بچوں کو جنتی رہی۔ کائنات میں دوسرا حسین کیسے آئے؟ اللہ نے دوسری زہرا خلق رہی۔ توجہ فرمائیے آپ نے، کائنات میں دوسرا حسین کیسے آئے؟ اللہ نے، بولیے گا، دوسری زہرا خلق نہیں کی۔ کیسے خلق کرتا رحمت صاحب؟ اگر دوسری زہرا بناتا تو دوسرا محمد بنانا پڑتا، اگر دوسرا محمد بناتا تو پھر دوسرا علی بنانا پڑتا۔ خدا کی قسم میں ایک جملہ کہوں گا، ناصر عباس صاحب مولا ہمارے بھائی ہیں، ان کی اور پوری آگا آرگنائزیشن کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ابن عباس صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ میں ایک جملہ بھائی وسیم کہنا چاہتا ہوں۔ میں کس بی بی کی بات کر رہا ہوں کہ ابن زیاد کے دربار میں جب جناب مسلم بن عقیل کھڑے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، ابن زیاد نے کہا مجھے سلام کرو۔ آپ نے کہا جو میرا امیر ہے میں اسے سلام کر کے آیا ہوں۔ اس نے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کر لو تو میں یہ قیدوں سے رہائی دیتا ہوں۔ مولا مسلم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا پاگل ہو گیا، جن ہاتھوں نے طہارت کے قرآن کو چھوا ہو وہ ہاتھ غلاظت کے ڈھیر پہ کیسے آئے؟ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ اس نے کہا اب میں نے آپ کے لیے موت کو منتخب کیا۔ جناب مسلم فرماتے موت مجھے آئے گی مگر اس وقت جب میں بتاؤں گا کہ حسین ابن علی کون ہے۔ وہ بیچاری اس نے کہا کون ہے؟ ابن زیاد کے دربار میں جو جناب مسلم بن عقیل نے پیغام دیا، فرمایا ابن زیاد تو بھی سن، تیرے حواری بھی سنے، میں مسلم عقیل کا بیٹا اس حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سفیر بن کر آیا کہ جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو پتہ نہ چلتا کہ میرا خدا کون ہے۔ اللہ ہو، اللہ ہو، بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا، تو ہم کیوں نہ شکر ادا کرے اس گھرانے کا۔ عرش پر بطول تسبیح نہ کرے تو آدم کو پتہ نہ چلے خدا کون۔ فرش پر علی سجدہ نہ کرے
بھائی بولیں گے تو لطف آئے گا. فرش پر علی سجدہ نہ کرے تو ولایت صاحب مخلوق کو پتہ نہ چلے. تو یہ گھرانہ کیسا بڑا گھرانہ ہے. میں آج کی گفتگو کا اختتام صرف ان ایک جملے پر کرنا چاہتا ہوں. جعفر صاحب, ابو سال صاحب, کہ اس گھرانے نے بتایا کہ یہ دنیا میں کیا کرنے آئے. فیصل صاحب, جناب سیدہ, آپ معجزہ مانتے ہیں نا بی بی کا؟ جب کوئی مشکل آ جائے بولیے گا. یہ بات یہاں کرنا میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں. پہلے غیروں کو بتانا پڑتا تھا کہ علی کیا ہے. نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا بھائی جان. پہلے غیروں کو بتانا پڑتا تھا کہ علی کیا ہے, اب اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے. نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا. پہلے غیروں کو بتانا پڑتا تھا, اب اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ علی کیا ہے. تو آپ معجزہ مانتے نا؟ فلاں کام ہو جائے میں بی بی کا معجزہ سنوں گا, مانا کریں. دیکھیے ہمارے لیے ہر عمل قابل احترام. یہ نہ کیجئے گا کہ یہ کہیں حدیث قصہ نہ پڑھو, دعائے کمیل پڑھو, اس کا فائدہ ہے. بے شک یہ بھی علی کی تعلیم کردہ دعا ہے. میں پڑھتا آرام سے ہوں, بات سمجھ میں آ جائے تو زور سے بول لیجئے گا. حدیث قصہ کی اہمیت ہے, دعائے کمیل کا فائدہ ہے. جسے اردو سمجھ میں آتی ہے وہ ضرور بولے گا. میں نے کہا حدیث قصہ کی اہمیت ہے, دعائے کمیل کا فائدہ ہے. دونوں میں بس ذرا سا فرق ہے. دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا کہ اللہ کیا ہے, حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا کہ 14. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی جناب. مولا آباد رکھے آپ کو, مولا آپ کو آباد رکھے. وسیم بھائی, اسی دعا, اسی معجزے میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ 14 دنیا میں کیا کرنے آئے. ایک ایک جملہ کہنا ہے. 14 دنیا میں کچھ یہودی عورتیں نبی کے پاس آئیں, علی صاحب آ کر کہنے لگی کہ کل فلاں یہودی کی بیٹی کی شادی ہے, اس میں اپنی بیٹی بطول کو بھیج دینا. بات لمبی ہے, وقت کم ہے, اس لیے کوزے میں بات بن کر کے دعا. یہ تو کہہ کر چلی, ہاں چونکہ ہماری سانس ہی ولایت علی کی مقروض ہے. اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں عباس کا علم نہ ہو. اللہ وہ رزق نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو. اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھیں. توجہ فرمائی آپ نے. وہ گئی, نبی نے بی بی کو بلایا. میری مریم کبریٰ بیٹی, جی بابا. میری بطول عذرا بیٹی, جی بابا. کل فلاں یہودی کی بیٹی کی شادی ہے, اس میں آپ کو جانا ہے. بی بی نے ہاتھ جوڑ کے کہا, علم کو تو علم سے پہلے جانتا ہے, اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ انہوں نے اس لیے نہیں بلایا کہ وہ شان و شوکت بڑھائیں گے. انہوں نے پہنے ہوں گے زرق برق لباس, میرے لباس پہ لگا ہے پیون. وہ کہیں گے ویسے کائنات کے مالک بنتے ہیں اور لباس میں پیون لگا ہے. اللہ جانے مشیت کا بی بی کی زبان سے کتنا گہرا تعلق ہے. بی بی کے لبوں پہ لفظ پیوند آیا, رحمت صاحب آسمان سے 5 حوریں آئی, ہاتھوں میں خواہ. نبی نے کہا کون ہو؟ کہا جنت کی حوریں. کیا لے کر آئی ہو؟ کہا ریشم کے لباس, مروارید کے زیورات. کہا کس کے لیے؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے کل میری کنیز خاص کو جانا ہے دشمن کی بیٹی کی شادی میں. بطول یہ لباس زیب تن کر کے وہاں جائے گی. عورتیں پوچھیں گی کہاں سے آیا, بطول بتائے گی وہاں سے آیا. تو پتہ چل جائے گا جو جہاں کا ہوتا ہے. بولیے گا جو جہاں کا ہوتا ہے. گھڑی پر دیکھ کے 2 منٹ اور ممبر اپنے محترم کے حوالے. جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کی چیزیں استعمال کرتا ہے. وسیم بھائی چونکہ ابھی بالکل کہا اور میں فلبتی 2 جملے فیصل رضا صاحب کہنا چاہتا ہوں اس بی بی کی عظمت کے. بی بی پہنچی 700 یہودی عورتیں. بی بی کا جلال اور جمال اکٹھا دیکھ کر دلہن سمیت بے ہوش. بات اگر اسد بھائی میں نے سمجھا دی تو آئندہ سال تک یاد رہے گی. پڑھتا میں اسی طرح ہوں جس طرح پڑھا ہوں, اسی طرح پڑھ کر میں آپ سے دعا لوں گا. بی بی نے جو دیکھا, عورتیں بے ہوش ہو گئی. مصلی بچھایا, 2 رکعت میر بھائی نماز پڑھی. ناصر بھائی مولا آپ کو حیاتی دے, آپ کا یہ ذکر آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی مولا قائم و دائم رکھے. بی بی نے مصلی بچھا کے دعا مانگی. ہوش میں لے آ, پالنے والے ہوش میں لے آ. بی بی کے ہاتھ اٹھے, عورتیں زندہ ہو گئی, دلہن پڑی رہی. وہ بھی شاہ جی تبھی بلایا, اس نے نفس پہ ہاتھ رکھا, اس نے کہا دلہن کو مرے ہوئے تو کافی دیر ہو گئی. عورتیں بی بی سے کہنے لگی اس سے تو بہتر تھا تو مری رہتی, یہ جیسی زندہ آئی. توجہ چاہوں گا. اس نے کہا اس سے تو بہتر تھا تو آتی نہ شادی میں, تو آئی, شادی خانہ ماتم قدم میں تبدیل ہو گیا. بی بی نے کہا رکو, پھر مصلی بچھایا, آواز دور تک جا رہی ہے, پھر 2 رکعت نماز پڑھی. اسی پہ میں نے آج کا بیان سمیٹ لیا. پھر کہا پالنے والے زندہ کر دے.
نہیں تو تانا بن جائے گا. محمد کی بیٹی آئی تھی, دلہن ہی مر گئی, بی بی کے ہاتھ ہٹے, دلہن زندہ ہوئی, بی بی کا چہرہ دیکھا, پکار اٹھی لا الہ الا اللہ. میں نتیجہ دے رہا ہوں اور پورے دنیا کے کونے کونے میں میرا یہ پیغام جا رہا ہے. بی بی نے کہا, جب زندہ کیا, عورت نے کہا دلہن نے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. عورتوں نے کہا اس سے تو بہتر تھا تو مری رہتی, یہ جیسے زندہ ہوئی تو نے اس کے بابا کا کلمہ کیوں پڑھا؟ دلہن نے کہا خاموش, تمہیں کیا پتا یہ کون ہے؟ آپ یو کے میں بیٹھے ہیں نا, انگریزوں کے ملک میں بیٹھے ہیں, تو پھر جملہ سنیے گا, تمہیں کیا پتا یہ کون؟ کہا کون؟ کہا بھی ملک الموت میری روح لے کر چوتھے آسمان پہ جا رہا تھا, یہ بی بی تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی. سنو, وہ مریم جسے ہم جھکتے ہیں وہ اسے پنکھا کر رہی تھی. ہائے ہائے ہائے, توجہ چاہوں گا. وہ مریم جسے ہم جھکتے ہیں وہ اسے پنکھا کر رہی تھی. اس بی بی نے ملک الموت سے کہا واپس جا, اس کے بدن میں روح ڈال. ملک الموت نے آنکھیں بند کی, سر کو جھکایا اور کہا جو حکم, ہم تو خلق کی تمہاری اطاعت کے لیے ہوئے ہیں. بیان میں نے سمیٹ لیا اپنے بھائی کی دعا لینے کے لیے. بابا جی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کہنا تھا. عورتوں نے کہا لا الہ الا اللہ. 700 یہودی عورتوں نے اکٹھے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور بی بی کے پاس آ کے کہنے گئی, بی بی ہم سب زندہ ہو گئی. تو ایک راز پوچھے, ہم سب مسلمان ہو گئی. تو ایک راز پوچھے, کہ بی بی نے کہا پوچھو. شہ پر مودت تو جھاڑیے, میں آپ کو اس بارگاہ سے اڑا کر جنت البقیع بی بی کے سامنے لے کے جانا چاہتا ہوں. خیرات اپنے اپنے حصے کی آپ مان لیجئے گا. بی بی نے کہا پوچھو, کیا راز پوچھنا ہے؟ کہا بی بی اسے زندہ کرنے کے لیے بظاہر بچھایا تو نے مصلی, پڑھی نماز, مانگی دعا, اور چوتھے آسمان پر دیا تو نے حکم. یہی نتیجہ ہے آج کا. بی بی بس اتنا راز بتا دے, یہاں بیٹھ کر دعا کیوں مانگی, وہاں بیٹھ کر حکم کیوں دیا, یہاں بیٹھ کر دعا کیوں مانگی, وہاں بیٹھ کر حکم کیوں دیا. بی بی فرماتے یاد رکھو, ہم آل محمد زمین پر دعا مانگ کر اس کا نظام بچاتے ہیں, عرش پر حکم دے کر اس کا نظام چلاتے ہیں. کہ اگر میں اسے براہ راست زندہ کر دیتی, تو کہیں تم اسے خدا نہ کہہ دیتے. اور کہا ہم اپنے آپ کو نہیں اسے منوانے کے لیے آئے ہیں. میری دعا ہے یہ بزم, یہ محفل, یہ مجلس اس دیار غیر میں, یورپ کی یہ مرکزی مجلس اعضا ہے, آگا آرگنائزیشن, اس مجلس کو سالہ سال منعقد کرتے ہیں. ناصر بھائی سارا سال پاکستان سے باہر کے لوگوں کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں. مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ اجتماعات اسی طرح سجتے رہیں, اسی طرح مجلس سید الشہداء ہوتی رہے, پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک. جس کے دل میں علی کی ولایت ہے اور جانتا ہے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہا تھا آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی, نوح کی کشتی میں نے کنارے لگائی, ابراہیم کے لیاق کو گلزار میں نے کیا, یوسف کو یعقوب سے میں نے ملایا, موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا, وہی علی میرا اور آپ کا مشکل کشا ہے. جتنی آپ کے دل میں, آپ کے دماغ میں علی بستا ہے, جتنے آپ کے خون کے قطرے میں علی کی ولایت ہے, اس کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری.